2 منتھ پہلے میری آپ کے ساتھ ہوئی تھی بات، شاید آپ کو یاد ہو. یاد ہے. ہاں جی. اچھا علامہ صاحب، میں ان دی شارٹ ٹائم کے لیے میں آیا ہوں. اس دن جو ہم نے بات کی تھی وہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بخاری شریف کی روایت پہ بات کی تھی. تو علامہ صاحب میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں علم الحدیث کے بارے میں. جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی آپ تھیوریٹیکل نالج آپ گین کرتے ہیں، جیسے میں سائنس کے سبجیکٹ کی آپ سے جنرل بات کرتا ہوں کہ ہم فزکس، میتھمیٹکس، بیالوجی اور ادر سبجیکٹ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو ہم مطلب اسٹڈی کرنے، پرنسپل کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ سبجیکٹ کو اسٹڈی پراپر کر سکیں. تو جیسے ایک نیوٹن کا لا ہے، آپ نیوٹن کے پرنسپلس کو پڑھتے ہیں، وہ پھر ہم اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. بغیر پرنسپل کے آپ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو میں یہ آپ سے آج صرف ایک اسٹارٹنگ میں صرف ایک کوشچن یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں حدیث کے کیا پرنسپل ہیں کہ آپ اب فار ایگزامپل ہر بندہ اٹھ کے کوئی حدیث بیان کرے تو ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے تو نہیں نا مان لینا. بہت ساری اس میں غلط روایات بھی ہوں گی، صحیح بھی ہوں گی، تو اس کو آپ نے چیک تو کرنا ہے نا، اس کا کرائیٹیریا ہے. تو آپ کے مذہب میں وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ یعنی یقین ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے. اتنے شواہد دلائل ہونی چاہیے کہ آپ کو یقین آ جائے، علم ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے امام علیہ السلام کی حدیث ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے. آپ کی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کو اس کو بولتے ہیں. ایک لغت میں ہے، یعنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، یعنی بات کریکٹ ہے، یہ بات ویلڈ ہے. صحیح جو ہے، لفظ صحیح کس کو بولتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی چیز صحیح ہے یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کریکٹ ہے، یہ لغت میں ہے. لیکن ہم جب علم حدیث میں آتے ہیں نا، آپ کے علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی یہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں آتا ہے. صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے، صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اس کے سب رجال، جب مخالفین کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، سب رجال ثقات ہوں اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو. اگر سب رجال ثقہ ہیں، چاہے وہ برے مذہب کے بھی ہیں، مثلا عقیدہ اس کا باطل ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں سب رجال اس کے ثقات ہوں اور سب رجال میں کیا ہو، کوئی انقطاع نہ ہو، کوئی مجہول نہ ہو، تو انہوں نے ایک دوسرے سے ملے ہیں، ایک دوسرے سے انہوں نے سنے ہیں، تو ہم اس حدیث کو صحیح کہیں گے. اب اگر کوئی حدیث ایسا ہو تو کیا ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو 2 مختلف کیٹیگریز ہیں. سب رجال ثقہ ہیں، مثلا اس میں 6 واسطے ہیں، بخاری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یا 7 واسطے یا 5 واسطے ہیں. تو یہ 7-5 واسطے ہیں، یہ سب ثقہ ہیں اور اس میں انقطاع بھی نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح کا مطلب ایک لغت میں ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، لغت میں یعنی زبان میں، محاورے میں ہم کہتے ہیں صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً یہ واقعہ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں عالمی جنگ صحیح ہے، یعنی عالمی جنگ میں شک نہیں ہے. سن 1940 میں، سن 1939 میں عالمی جنگ کا آغاز ہوا، سن 47 میں یا سن 45 میں اس کا اختتام ہوا، یہ صحیح ہے. لیکن جب علم حدیث میں آتا ہے نا، حدیث صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. صحیح سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث اس کے سب رجال ثقات ہیں اور اس میں انقطاع نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ تعبداً حجت ہے. تعبداً حجت، تعبد کا مطلب سمجھتے ہو میرے بھائی آپ، متین بھائی، تعبد سمجھتے ہو کس کو ہوتا ہے؟ علامہ صاحب دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی آپ مجھے بتائیں نا، 1 منٹ، تعبد کا مطلب سمجھتے ہو؟ تعبد کس کو بولتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں. ہاں، تعبداً اس کو بولتے ہیں میرے بھائی. مثلا نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ صبح نماز 2 رکعت ہے. 3 کیوں نہیں ہے؟ ہم بہتر 2 سے تو 3 بہتر ہے، 3 سے تو بہتر 4 ہے، 5 اس سے بھی زیادہ ہے نا، اللہ کی زیادہ عبادت کریں. یہ کوئی عقلی دلیل؟ 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، 1 رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے ہیں، ہم 2 رکوع کرتے ہیں، 4 سجدے کریں اور 10 سجدے کریں، کیا ہے یہ جو ہے تعبد ہے. یہ تعبد یعنی جیسے اللہ نے کہا ہے، ہمیں اس کی حکمت کا نہیں معلوم، یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے. اللہ نے اس طرح بولا ہے تو ہم اس کو بجا لاتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا کہ نماز صبح کی نماز 3 رکعت ہے تو 3 رکعت تو ہم پڑھتے ہیں. اگر اللہ فرماتا کہ صبح کی نماز 10 رکعت ہے تو 10 رکعت ہم پڑھتے ہیں. لیکن اللہ نے بولا 2 رکعت پڑھو.
تو اس لیے ہم 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، نہ کم نہ زیادہ 2 رکعت. تو اس کو بولتے ہیں تعبد. تعبد یعنی اس میں کوئی عقلی والی بات نہیں ہے، اس میں کیا، اس میں صرف اور صرف ہم سنیں گے جو اللہ کو عمل کریں گے. تو صحیح حدیث حجت ہے، صحیح حدیث حجت ہے. نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ واقعا پیغمبر نے یہ فرمایا. اگر ہمیں پتا ہے کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بات ختم ہے، بات ختم ہے. چاہے اس کے رجال ثقات ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں انقطاع ہو یا نہ ہو، وہ تو پتا، وہ تو پیغمبر نے فرمایا. اس کے بعد تو کوئی کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صحیح حدیث، اس حدیث کا نام انہوں نے صحیح رکھا ہے. یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ عوام صحت سے کیا سمجھتی ہے کہ واقعا یہ ویلڈ ہے، یہ ثابت ہے. لیکن صحیح سے یہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے. صحیح سے کیا مراد ہے؟ اس کے سب رجال ثقات ہیں. چاہے ہمیں علم ہو، یقین ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا یا نہیں کہا، تعبداً یہ حجت ہے، یہ تعبداً حجت ہے. جیسے کہ ہم نماز صبح 2 رکعت پڑھتے ہیں، نماز عصر 4 رکعت پڑھتے ہیں. نماز سے پہلے وضو کرنی چاہیے. اب نماز سے وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تعبداً یہ حجت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ آپ لوگوں کا صحیح حدیث کے متعلق، صحیح حدیث کا پتہ ہونا چاہیے. صحیح حدیث بولتے کس کو ہیں؟ صحیح حدیث آپ اس کو بولتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں بولتے. ہم اس کو صحیح نہیں بولتے بھائی. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں یا نہیں کہا، اس کو نہیں کہا، آپ کیسے کہتے ہیں صحیح ہے؟ کیسے کہتے ہیں صحیح ہے؟ اجازت دے بات کرنے کی. یہ صحت کے لیے شرط ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شواہد ہونے چاہیے، قرائن ہونے چاہیے، دلائل ہونے چاہیے کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں. اگر پتہ ہی نہیں ہے، ایسے تعبداً حجت ہو گیا. تو یہ میرے بھائی اس دونوں مسلک میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یقین، اطمینان، ثقہ کہ مجھے ثقہ ہے، مجھے اطمینان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں، تو یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے. آپ لوگوں کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. اور آپ ہم سے مانگتے ہیں دلیل، کہ آپ کے پاس کیا اگر آپ اپنے حدیث، صحیح حدیث کی تعریف جب ایک دفعہ کھولو نا کہ آپ لوگ صحیح حدیث کس کو بولتے ہو، تو پھر سارا فراڈ واضح ہو جائے گا کہ ہم اس کو تعبداً اس پہ عمل کریں. کوئی تعبد کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا جملہ ہو کہ اگر کوئی حدیث کے سب رجال ثقات ہوں، آپ کو یقین بھی نہ آ جائے تو وہ آپ کے لیے حجت ہو. اس کی تعبد کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. یہ سب من گھڑت باتیں. اوکے مزید بولیں آپ. علامہ صاحب اس میں فرسٹ آف آل تو دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی کچھ اصول ہیں، پرنسپل آف احادیث ہیں. اور جرح و تعدیل کے معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1400 سال میں سب کے اندر اختلاف رہا ہے. اب جس طرح آپ نے صحیح حدیث کے ایک اصول رکھے ہیں، ہر محدث اور فقہاء کرام نے صحیح حدیث کے کچھ اصول رکھے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا چلوں، بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی بہت ساری روایت ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے ایک اصول بنا لیا ہے، ایک پرنسپل ہے ان کا. اس پرنسپل کے مطابق وہ ساری روایت کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا ایک اپنا پرنسپل ہے. امام شافعی کا ایک اپنا پرنسپل ہے، امام مالک کا اپنا پرنسپل ہے، امام دارالقطنی کا اپنا پرنسپل ہے. یعنی کہ یہ ایک اجتہادی امر ہے جرح و تعدیل کا جو آپ مجھے بیان کر رہے ہیں. تو اس میں تو اختلاف ہوگا، ظاہری بات ہے. ایک کا اصول ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ اصول کے تھرو اس حدیث کو لے رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے غلط ہی لینا ہے. جیسے میں نے امام ابو حنیفہ کی آپ کو بیسٹ ایگزامپل دی ہے. بخاری شریف کے اندر بہت ساری روایات ہیں رفع دین کی، امام ابو حنیفہ نہیں اس کو لیتے کیونکہ ان کا اصول کچھ اور ہے. وہ ان کا اصول اس معاملے میں دوسرا ہے کہ وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کے 5 اصول ہیں اہل سنت کے ہاں. مطلب ایک تو جو ڈائریکٹ 3 راوی پہ لگتے ہیں کہ راوی صحیح ہو، اس کا حافظہ مضبوط ترین ہو، جتنے بھی آپ جرح و تعدیل کریں وہ ہر ایوری تھنگ اس میں دیکھی جاتی ہے. آپ مجھے جو اصول حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اہل سنت کے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. وہ مجھے کسی کتاب سے دکھائیں کہ اہل سنت کے اصول یہ ہوں. اب ہر بندہ اٹھ کے کوئی لکھ دے تو وہ اس کے اہل سنت تو نہیں نا ذمہ دار. ہمارا ایک مسلک ہے، ایک منہج پر ہے ہم. اگر اس منہج پہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے اس کو آپ ڈیفائن کریں. جب آپ کوئی بھی کتاب کی کوئی روایت ہے اس کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، وہ اہل سنت پر آپ ہٹ کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو پھر ہم کسی فائنل پہ نہیں. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کا سارا جو صحیح حدیث پہ اتنا ناز کرتے ہیں یہ سب فراڈ پہ مبتنی ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں، لفظ آپ یہ کہتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے،
99% عوام لفظ صحیح سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی واقعا صحیح سے کیا مراد ہے؟ حدیث یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، الف ب ج، ٹھیک ہے نا، ایکس وائی زی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو کیا مطلب ہے کہ واقعا پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا. یہ صحیح سے عوام یہی سمجھتے ہیں، فراڈ یہی پر ہے. علماء کوئی اور مقصد لیتے ہیں اس سے. علماء سے کیا مقصد لیتے ہیں؟ دیکھیں صحیح میں اتنا فراڈ یہ کرتے ہیں، صحیح سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ کتاب ہے تقریب و تیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، تالیف یحییٰ بن شرف النووی، چاپ دار الکتب العربی، سنہ 1985 میں کتاب چھپی ہے. فی انواع الحدیث، حدیث کے اقسام پر سب سے پہلا جو حدیث کی قسم ہے وہ حدیث صحیح ہے. حدیث کون سی حدیث؟ صحیح حدیث. فی حد ہی پہلے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی تعریف کریں گے. صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ. صحیح حدیث کی معرفت یہ ہے، صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اس کے سب، اس کی سند متصل ہو، یعنی اس کے سند میں انقطاع نہ ہو، اور سب اس کے روات عادل ہوں اور ضابط ہوں، حافظت صحیح ہو اور سب عادل ہوں. من غیر شذوذ ولا علہ، اور اس میں کوئی شذوذ بھی نہ ہو، شذوذ یعنی دوسری صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو، اور علت بھی نہ ہو، اس میں کوئی ایسی، کیونکہ وہ صحیح حدیث کو بھی کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، انکار کرنے، اس کے لیے کہتے ہیں اس میں کوئی بھی علت بولتے ہیں بیماری کو، اس میں کوئی ضعف نہ ہو، دوسری کوئی ضعف نہ ہو، تو اس کو کہیں گے صحیح. وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَى، جب ہم کہتے ہیں صحیح، معاف کیجیے کیا ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب یہی ہے. لا انه مقطوع به، مقطوع بولتے ہیں یا عربی زبان میں یقینی کو، قطع بولتے ہیں یقین کو. حدیث سے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سند متصل ہو، اس کے سب روات ثقات ہوں، یہاں پہ انہوں نے کہا عدول ہوں، اس میں شذوذ نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث قطعی ہے، واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ ایک تعریف. یہ تدریب الراوی ہے سیوطی صاحب کی، یہی تقریب کی شرح ہے، سنہ 1415 ہجری میں بیروت میں چھپی ہے. یہاں پر اسی وَإِذَا قِيلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ أَيْ مَا اتصل سَنَدُهُ مع الأوصاف المذكورة فقبلنا عملا بظاهر الإسناد، فقبلناه عملا بظاهر الإسناد. جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کسی اوصاف کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا ہے، سند متصل ہو، اس میں شذوذ نہ ہو، اور اس کے سب روات عدول ہوں، تو اس کو ہم حدیث صحیح کہیں گے. لا انه مقطوع به في نفس الامر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ حدیث واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ہمیں ظاہرا تعبدا وہ ہمارے لیے حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ کیونکہ خبر واحد حجت ہوتی ہے ان کے نزدیک. خبر جو حدیث اس طرح ہو، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا بل آئے نفر میں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث اس طرح کی ہو تو وہ حجت ہوا کرتی ہے. اچھا اب آپ کے سامنے اگر مزید چاہیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لذا سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے حدیث صحیح کے تعریف پر. حدیث صحیح ہم کس کو بولتے ہیں؟ آپ کس کو بولتے ہیں؟ آپ جب کسی حدیث کو صحیح بولتے ہو، یہ فراڈ ہے عوام کے ساتھ. آپ ناز کرتے ہو اپنے عوام کو، آپ تو نہیں، آپ کے علماء، کہ ہمارے پاس علم جرح و تعدیل ہے، ہمارے پاس رجال ہے، ہم تو یہ بہت ریسرچ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث صحیح تم کس کو بولتے ہو؟ تعریف تو بتاؤ. کہتے ہیں ہم وہ حدیث جس کی سند سب روات سب ثقات ہوں اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو تو وہ حدیث صحیح بولتے ہیں. اب وہ ایسا اگر کوئی حدیث ہے تو واقعا لغوی طور پر بھی وہ صحیح ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں. لغوی طور ہو سکتا ہے کہ ہمیں یقین آ جائے، ہو سکتا ہے یقین آ جائے. صحت کی شرط یہ نہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بس اگر اس کے رجال ثقات ہیں اور سب اس کے رجال میں سب عدول ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں تو یہ حجت ہے. وہ حجت کس نے بولا؟ یہ حجت ہے. کس نے بولا ہے؟ کب؟ کس عاقل نے بولا ہے؟ یا کوئی قرآن کی آیت ہے ہمیں دکھا دو، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ہے ہم دکھا دو ہمیں. عقلاء کے نزدیک ایسا کوئی قاعدہ ہے، کوئی عقلی قاعدہ ہو کہ اگر کوئی بات 6 7 8 واسطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ سب عادل بھی ہوں. کسی نے 50 سال پہلے سنا ہے کسی سے، اس کے بعد دوسرے آدمی نے 50 سال بعد اس سے سنا، اس نے دوسرے نے 30 سال کے بعد اس سے سنا، 40 سال
200 سال کا بیچ میں آ جاتا ہے، سب حافظے سے نقل کر رہے ہیں صاف، اور وہ سب کیا ہیں، وہ سب ان میں اب ان کے اپنے تعصبات بھی ہیں. انسان کا حافظہ بھی اتنا قابل اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کے تعصبات بھی ہوتے ہیں، لوگ تقیہ بھی کرتے ہیں، لوگ بات کو موڑ لیتے ہیں. تو آپ کو کس طرح سے کہ آپ کو جب یقین نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں، تو آپ کس بنا پر کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے؟ اور اس کا نام تم نے صحیح کیوں رکھا ہے؟ تم اس کا نام رکھ لیتے تھے کہ بھئی یہ حدیث ہے، مشکوک نام رکھ لیتے، کچھ اور نام رکھ لیتے، صحیح نام نہ رکھو اس پہ. تم نے کیوں صحیح نام رکھا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں یہ حجت ہے، تعبداً حجت ہے. وہ ہمیں دکھاؤ، یہ کوئی مذاق ہے؟ دین ہے بھائی، اتنے شریعت کے ارکان ہیں، سب کے سب حدیث سے ثابت ہوتے ہیں سب. اور تم نے یہ قاعدہ بنایا بھائی کہ حدیث اگر ایسا ہو تو وہ حجت ہوتی ہے. تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ بتاؤ ہمیں دلیل. دلیل کوئی ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تم حدیث صحیح کی تعریف کھولو تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، ان کے سب احادیث باطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس کو یہ صحیح بولتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یقین کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں اطمینان ہو کہ واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو تم کیوں قرآن کے مخالف؟ ان يتبعون الا الظن ان الظن لا يغني عن الحق شيئا. ظن، گمان، صرف گمان ہوتا ہے، گمان تو حق یقین کی جگہ نہیں لیتا. جی سر میرے بھائی حکم کرو. علامہ صاحب دیکھیں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے سٹارٹ میں کہا کہ پرنسپلز ہیں نا، ہر ایک انسان کے اپنے پرنسپلز ہیں، اس نے اپنے اصول رکھے ہوئے. اب جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں کہتے ہیں کہ روایات ہیں، بہت سارے محدثین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، دوسری طرف بہت سارے محدثین کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. جب آپ ان دونوں کو پڑھتے ہیں تو واضح چیز آپ کو یہ ہوتی ہے کہ دونوں نے اصول رکھے تھے، وہ اصول ان کے ڈیفرنٹ ہیں. آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے خبر واحد کی، خبر واحد کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر تو کوئی ایسا معاملہ آ جائے اسلام کے اندر جس کو ہر ایک کی ضرورت ہے تو آپ خبر واحد وہ آپ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہ مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہو جس کو ہر مسلمان کی ضرورت ہے تو آپ کہیں جی میرے پاس ایک خبر واحد آ گئی ہے تو میں یہ اس کو حجت بنا دوں گا، ایسا کوئی اصول نہیں ہے اہل سنت کے ہاں. تو دوسری بات آپ نے وہ جو کتاب سے کھول کے مجھے دکھایا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو میں بخاری مسلم کے سب احادیث 99% حدیث سب خبر واحد ہیں، اور کیا کریں گے؟ بخاری مسلم جو صحیح والی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں بہت ساری روایات ٹھیک ہیں. میں نے آپ کو فرسٹ پہ وہ اگزامپل دے دیا رفع یدین والی، اس میں رفع یدین کی روایت ہے، میں رفع یدین نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس روایات کو لیا، ان کے ہاں اپنا اصول ہے، ہمارے ہاں ایک اپنا اصول ہے، امام شافعی کے اپنا اصول ہے. میں تو ان اصولوں کی بات کر رہا ہوں نا. آپ اگر مجھے صحیح کی حدیث کسی اہل سنت کی کتاب سے کھول کے دکھائیں گے، ہو سکتا ہے اس اہل سنت کا اصول کوئی اور ہو، میں جس محدث کو مان رہا ہوں اس کا اصول کوئی اور ہو. اب میں آپ سے ایک اور سوال اب آپ لوگ خود کہتے ہو کہ بخاری کے سب احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ بخاری کی روایت صحیح نہیں ہے، اور آپ خود کہتا ابو حنیفہ اس کو نہیں مانتا. ابو حنیفہ نے صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ دی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ نہیں مانتا، میں نے ایک پرنسپل کی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں رفع یدین نہیں ہے، ہم رفع یدین کے بغیر جو آپ خود کہہ رہے ہو کہ بہت سارے احادیث ہیں رفع یدین کے. ابو حنیفہ لیکن آپ اس کو عمل نہیں کرتے ہیں، صحیح احادیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں، آپ ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. وہ نہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع دین چھوڑ دیا تھا. میں آپ کو مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں بخاری شریف کی، کہ بخاری شریف میں رفع دین کی روایتیں ہیں، لوگ ان کو پڑھ کے رفع دین کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ ان کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے. ہاں جو پرنسپل ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. میں اس پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی روایت پہ بات نہیں کی. اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اب خادم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میں بتاتا ہوں. یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا نا، پہلی بات میں اپنا بات دہرا دوں پھر آپ سوال کر لیں. میں نے ان کی خدمت میں جو عرض کیا ہے کہ آپ کے علماء نے آپ کے ساتھ مکر کیا، فریب کیا ہے، لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صحیح سے مراد وہ صحیح نہیں لیتے، کچھ اور لیتے ہیں، اور آپ عوام بیچارے بیوقوف بنتے ہیں کہ واقعا یہ حدیث پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں تعبداً یہ ہم پہ حجت ہے، کیونکہ خبر واحد جو ہے اس کی حجیت کی دلیل جو ہے وہ تعبد ہوتی ہے. تو
لہذا سب سے پہلے یہ ہے اگر آپ اس بات کو کھولیں تو آپ کے احادیث 98% اس میں گر جاتی ہیں صحت سے، کیونکہ صحت سے عوام جو مراد دیتی ہے نا کانورسیشن میں، عوام ہم کہتے ہیں کہ واقعا یہ پیغمبر نے فرمایا تو صحیح، اگر نہیں فرمایا تو ہم کیسے کہتے ہیں صحیح ہے؟ لغوی جو صحت ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کے حدیث میں تو صحیح نہیں آ جاتی نا، آپ تو صحت سے کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا سوال ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکیں؟ بسم اللہ۔ اچھا، جو فرسٹ میں آپ نے کوشچن یہ کیا ہے کہ جو آپ امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں تو فقہ جعفریہ والے بھی ہیں، تو پھر آپ امام جعفر صادق کی بات مانتے ہیں۔ لیکن فقہ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں، بات تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی جائے گی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، پہلا سوال جو اس پرنسپل پہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے آنسر آپ سے بالکل ایکوریٹ کم ٹائم میں ملے۔ اب میں نے بہت ساری آپ کو اگزامپل دے دی ہے بنو امیہ کے بارے میں، جو روایات آئی ہیں رفع دین پہ آئی ہیں، اور بھی موطا امام مالک میں روزہ کھولنے پہ آئی ہے، ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے کیونکہ اصول ڈیفرنٹ ہے۔ اب 5 روایتیں ہیں ناراضگی والی بخاری شریف میں، 5 میں لفظ ڈیفرنٹ ہے، تو ہم کیسے اس کو جج کریں گے کون سی روایت صحیح ہے؟ راوی ایک ہے زہری، 5 میں الفاظ ڈیفرنٹ ہے۔ اب 5 کو ہم کیا اصول ہے؟ آپ کس اصول کے تحت ان 5 روایتوں میں سے کون سی روایت لیں گے؟ آپ کے اصول کیا ہے؟ وہ مجھے اصول جاننا ہے آپ سے۔ روایات میں دیکھیں، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے بخاری نہیں اور مسلم۔ ایک منٹ علامہ صاحب، اس میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب روایتیں موجود ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، 5 جگہ پہ روایتیں ہیں جہاں پہ اتنی ساری رفع دین کی روایت ہے، ہم اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اور بھی دلیلیں ہیں۔ تو یہ 5 روایتیں ہیں، زہری سے روایت ہوئی ہیں، 5 میں الفاظ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پرنسپل کے مطابق اس روایت کو دیکھیں، میرا ایک پرنسپل ہے کہ میں اس راوی کو دیکھوں گا، پہلے اس کو دیکھوں گا، جج کروں گا، میرے پرنسپل کے مطابق وہ روایت نہیں آتی تو میں تو اس کو ضعیف کہوں گا نا۔ تو میرے نزدیک وہ ساری روایت ضعیف ہیں، اگر آپ کے نزدیک صحیح ہیں تو آپ مجھے وہ کلیم کریں نا۔ آپ پورے ورلڈ میں علامہ صاحب وہ اہل سنت کی کتابوں کی وہ کھول کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا منہج ہے کہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اگر صحیح ہوتی پھر تو لڑائی کس بات کی تھی؟ کون سی روایتیں ضعیف ہیں بھائی؟ کس نے اچھا ابھی میری بات کو نہ کاٹیں۔ دیکھیں، جہاں تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا مسئلہ ہے، ہماری شیعہ نقطۂ نظر سے ہمیں بخاری مسلم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف 5 احادیث ہیں، نہیں، احادیث بے شمار، ان کی شہادت کا، ان کے حق کا، غصب کا، اور وہ ان پہ ظلم ہوا ہے، فدق ان سے چھینا گیا، نہ صرف فدق چھینا گیا بلکہ ان کو شہید کیا گیا۔ ہمارے پاس اس کی روایات بہت زیادہ ہیں، بخاری مسلم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم آپ دیکھیں، اصول آپ کی کتاب ہے اصول الکافی، اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی روایت ہیں جو شیعہ مذہب اس کو نہیں مانتا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، غلط بات نہ کریں۔ شیعہ مذہب والے کوئی ایسا شیعہ مذہب والا نہیں ہے جو اصول کافی کے روایت کو نہ مانے۔ اگر کوئی ایسا شیعہ شخص ہے وہ بیوقوف آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ شیعہ مذہب کے محدثین سے خارج۔ ہر فن میں اس فن کے علماء کو دیکھا جاتا ہے، شیعہ محدثین کتاب کافی کے روایات کو سب حجت مانتے ہیں، سب کو صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی کسی شخص کا فن حدیث میں اس کا تخصص نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص پاکستان کے بھی نہیں گیا، وہ اردو بھی نہیں جانتا، اگر وہ اردو شاعری کے متعلق کوئی بات کرے یا پاکستان کے کلچر کے متعلق بات کرے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک گورا مثلا اس کو اردو بھی نہیں آتی، پاکستان کے بھی گیا بھی نہیں، وہ کہتے ہیں لاہور کا کلچر خراب ہے یا اچھا ہے، اس کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ لاہور کے کلچر کے متعلق وہی شخص بات کرے گا جو اس نے لاہور کے کلچر میں اس نے ریسرچ کیا، وہ کہہ سکتا ہے کہ لاہور میں کلچر، عادات، رسوم کیا ہوتا ہے، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ شیعہ عوام کی بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، شیعہ علماء سب محدث نہیں ہے۔ اس فن میں دیکھا جائے شیعہ محدثین کا کیا منہج ہے، شیعہ محدثین سب بالاجماع کافی کے روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کہتے ہیں نا 5 روایت، یہ ایک آپ پتہ نہیں آپ نے کس نے آپ کو سنا ہے کہ آپ کیسے یقین کرتے ہیں؟ ہمارے جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے، ہمارے مذہب میں تو اس کا ادلہ بہت زیادہ ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مختلف عصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے خبر دی تھی کہ یہ زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہو جائیں گے، ان کا حق غصب ہوگا اور یہ مجھ پہ شہید وارد ہوں گے۔
اس کے بعد بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات اس مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف 5 روایات ہیں. روایات شیعوں کے لیے بہت زیادہ ہے. وہ شیعوں کی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم کوٹ کرنے کے لیے, اور نہ ہمیں اعتبار ہے بخاری مسلم کوٹ کرنے کے لیے, اپنے عقائد جاننے کے لیے, اور نہ ہم ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں. ہاں, ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں نا, آپ سے احتجاج کرتے ہیں, آپ سے گفتگو کرتے ہیں, تو آپ کے لیے ہم آپ کی کتب سے لے کے آتے ہیں احادیث. آپ کی کتب سے لے کے آتے ہیں احادیث, کتاب بخاری سے, کتاب مسلم سے, آپ کے صحاح سے کتاب لاتے ہیں, اور آپ کے اصولوں کے مطابق ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر یہ احادیث صحیح ہیں, اور آپ یہ جو ادعا کر رہے ہیں نا کہ صرف 5 احادیث ہیں, یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے. آپ کی کتابوں میں بھی احادیث زیادہ ہیں. فدق کی جہاں تک فدق کی بات ہے, اور فدق کی شریف میں صرف بات کی ہے, بخاری میں صرف 5 جگہ پہ آئی ہے, اور کوئی بات نہیں. یہ بخاری نے خود بھی ادعا نہیں کیا کہ صرف بخاری صحیح ہے. کہ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں کہ صرف بخاری صحیح ہے اور باقی مسند احمد بن حنبل میں کوئی صحیح حدیث نہیں. اگر مسند میں نہیں, اگر بخاری میں نہیں ہے تو مسند کی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. یہ تو کوئی جاہل بھی نہیں کہتا اس کو. خود بخاری نے کسی شخص کا بھی یہ ادعا نہیں کہ صرف بخاری صحیح ہے, باقی اگر دوسری کتابوں میں صحیح حدیث بھی ہے اس کو چھوڑ دو. تو بخاری کی جو احادیث ہیں میرے بھائی, اگر بخاری میں اگر کوئی شخص صرف اگر آپ کا صحیح ہے, یہ پہلے بھی آپ آئے تھے نا, کہتے صرف زہری نے روایت کی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے صرف زہری نے روایت کی؟ کتنی روایات ہیں بخاری میں, اور کتنی روایات ہیں مسلم میں اور بقیہ مسانید میں, کہ اس کے روایت ایک آدمی اس نے روایت کی, اور سب علماء اس پہ عمل کرتے ہیں. سب علماء اس پہ عمل کرتے ہیں, اس کو کوئی نہیں چھوڑتے. میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں بھائی. آپ کا جو یہ مدعا ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری, تالیف الشیخ ابن حجر العسقلانی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو, یہ کتاب جلد نمبر 6 ہے, چھاپ دار طیبہ میں, سنہ 2005 میں چھپی. اس میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, صفحہ نمبر 122 ہے, باب المزارعہ بالشطر ونحوہ. وقال قیس ابن مسلم, یہ روایت کرتے ہیں قیس ابن مسلم. اب روایت کرتے ہیں, روایت نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 123 میں حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ وحکا ابن التین ان القابسی انکر هذا. ابن تین کوئی محدث تھے, انہوں نے کہا ہے کہ قابسی نے اس حدیث کو انکار کیا ہے. وقال کیف یروی قیس ابن مسلم هذا عن ابی جعفر وقیس کوفی ابو جعفر مدنی ولا یرویہ عن ابی جعفر احد من المدنیین. بلی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو قیس جو ہے یہ کوفی ہے, ابو جعفر مدینے کا تعلق رکھتے ہیں. اس حدیث کو ایک کوفی نے مدینے والے سے نقل کیا اور کسی مدنی نے ان سے نقل نہیں کیا. یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر جواب میں کہتے ہیں وہ تعجب من غیر عجب. یہ کہتے ہیں یہ تعجب اس نے جو تعجب کیا اس میں کوئی عجب کا کوئی تعجب کی کوئی وجہ نہیں, بلا وجہ اس نے تعجب کیا ہے. وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر. کم من ثقة تفرد, کتنے ایسے روایات ہیں کہ ایک ثقے نے اس روایت میں متفرد ہے, یعنی وہ فرد ہے, صرف اسی نے روایت کی ہے. لم يشارك فيه ثقة آخر, اور کسی دوسرے ثقے نے روایت نہیں. وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد. إذا كان الثقة حافظا, اگر ثقہ حافظ ہے, ضابط ہے, انفراد کہ صرف اس نے روایت کی ہے, یہ اس کی کوئی ضرر نہیں ہے. پھر اسی کتاب فتح الباری میں چھاپ دار طیبہ جلد نمبر 7 میں ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 25 میں دارقطنی نے اشکال کیا, تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبہ. کہتے ہیں یہ حدیث صرف کس نے روایت کیا؟ عثمان عبدان کے والد نے روایت کیا, صرف اس نے روایت, دوسروں نے روایت نہیں کیا. اس کے جواب میں فرماتے ہیں حافظ ابن حجر, وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة. عثمان عبدان کے والد نے روایت کیا, وہ صرف وہی متفرد ہے, کسی اور نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ثقہ ہے. اچھا, میں آپ کہتے ہیں نا آپ کے پرنسپلز حدیث کے, اب میں پرنسپل کے انبار آپ پہ لگا دوں گا, وہ میں آپ کا خزانہ کھولوں گا پرنسپل حدیث کا. یہ کتاب الاحکام الوسطی من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حافظ ابو محمد عبد الحق الاشبیلی کی کتاب ہے. ان کی وفات ہے سنہ 582 میں. مکتبۃ الرشد ریاض میں سنہ 1995 میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے بھائی, یہ روایت ہے صفحہ نمبر 142 میں. عطا نے عائشہ سے روایت کیا,
ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقبل بعض نسائه ولا يتوضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی بوسہ لیتے تھے پھر وضو اعادہ نہیں فرماتے تھے، بوسہ لے کر وضو اعادہ نہیں کرتے تھے. وہ اس موسیٰ بن اعین هذا ثقۃ مشہور، موسیٰ بن اعین جو ہے یہ ثقہ ہے، مشہور ہے، وابنہ مشہور، اس کا بیٹا بھی کافی مشہور ہے. روا له البخاری، بلی بخاری نے بھی ان سے روایت کیا. ولا اعلم لهذا الحديث علة توجب ترکہ، اور اس حدیث میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم حدیث پہ عمل نہ کریں. پھر فرماتے وانفراد الثقہ بالحدیث لا يضره، اس حدیث کو ٹھیک ہے ایک فرد نے روایت کیا لیکن انفراد جو ہے اس پہ مضر نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے نقل کیا وہ ثقہ ہے. تمہارے اپنے پاس حدیث صحیح کی میں نے جو تعریف دکھائی وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ ثقہ سے روایت کرے، عدل سے روایت کرے. اب یہ شرط نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ متواتر بھی ہو. یہ کتاب ہے المفہم لما اشکل من تلخیص مسلم، تالیف القرطبی، جزء اول، چاپ دار ابن کثیر، الجزء الرابع. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 345 میں ما خرجہ النسائی فی کتابہ من حدیث ضمرہ بن سفیان. نسائی نے اپنے کتاب میں ضمرہ سے سفیان سے روایت کی ہے من ملک ذا رحم محرم فقد عتق، یہ سے یہ حدیث نقل کیا. قلت وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل، اس حدیث کو اس کے سب رجال ثقات ہیں. اچھا. ولم يقدح فيه احد من الائمه بعلة توجب ترکہ، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ حدیث میں کیا کوئی بیماری ہے، کوئی ضعف ہے. اچھا. غیر ان بعضهم قال تفرد به ضمرہ، بعض نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے صرف ضمرہ نے روایت کیا، ضمرہ نے روایت، کسی اور نے روایت نہیں کیا. وهذا لا يلتفت الیہ، یہ جو صرف ضمرہ نے روایت کی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم حدیث کو چھوڑ دیں. لأن ضمرہ عدل ثقہ، ضمرہ کیا ہے؟ عدل ہے، ثقہ ہے. وانفراد الثقہ بالحدیث لا يضره على ما مهدناه في الاصول، ثقہ جب روایت کرتا ہے چاہے وہ منفرد ہی کیوں نہ ہو، اس حدیث کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی ضروری صحت کے لیے ضروری تو نہیں کہ حدیث متواتر ہو. اچھا. پھر اسی کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، قرطبی صاحب کی جلد نمبر ہے یہ 7، صفحہ سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 280 میں فرماتے ہیں وانفراد الثقة بالحدیث لا يخرم الثقة به، ثقہ جب منفرد ہوتا ہے ایک حدیث نقل کرنے میں، یعنی صرف اس نے روایت کی دوسروں نے روایت نہیں کیا، یہ اس سے حدیث، اس کی وجہ سے حدیث سے اطمینان ختم نہیں ہوتا، حدیث سے اطمینان ختم نہیں ہوتا، حدیث کی صحت پہ اس کی کوئی اثر نہیں پڑتی. لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضر غيره وكم يوجد في ذلك من الاحاديث، کیونکہ بہت ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو صرف ایک شخص ہی سنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک صحابی نے سنا، یا صحابی سے صرف ایک شخص نے سنا ہے، یا تابعی سے صرف ایک شخص نے، دوسروں نے نہیں سنا، یا دوسروں نے سن لیا پھر دوسروں نے روایت نہیں کی، تو اس سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا. اس کے دلائل بہت زیادہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپیا. یہاں پر صفحہ نمبر 817 میں میرے بھائی خود مسلم کیا فرماتے ہیں؟ وللزہری نحو من 90 حدیث یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یشارک فیہ احد باسانید جیاد. زہری کے پاس 90 ایسے حدیث ہیں کہ کسی شخص دوسرے شخص نے روایت نہیں کیا اور سب صحیح ہیں. اور سمجھ آ رہی بھائی؟ متین بھائی سمجھ آ رہی بات؟ جی میں سن رہا ہوں. فرما رہے ہیں زہری کے پاس 90 ایسے، مسلم کہہ رہا ہے 90 ایسے حدیث ہیں کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے لا یشارکو فیہ احد، کوئی بھی شخص دوسرے نے روایت نہیں کی اور سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. اچھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ حدیث جو بہت مشہور ہے، بخاری میں موجود ہے، کتاب صحیح البخاری. ملاحظہ فرمائیے حدیث کتاب بدء الوحی، حدیث بخاری کے سب سے جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، سب سے پہلی حدیث روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی، روایت کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص اللیثی سے، سمعت عمر بن الخطاب سے کہ قال، اس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے سنا انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث مشہور ہے یا نہیں؟ ہے مشہور ہے بھائی، یہ حدیث مشہور. متین بھائی بتائیں مجھے. انما الاعمال بالنیات بہت مشہور ہے نہیں؟ بالکل، بہت فیمس، بہت سب لوگوں کو زبان یاد ہو گئی ہے. انما الاعمال بالنیات.
یہ بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے. یہ حدیث جو ہے یہ ہر طبقے میں منفرد ہے. یہ کتاب علوم الحدیث لابن صلاح، کتاب علوم الحدیث لابن صلاح الشہرزوری، تحقیق نور الدین عطر. یہاں پر صفحہ نمبر 77 میں خوب دیکھیں ابن صلاح کیا فرماتے ہیں. انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد. ہاں انه حدیث فرد، یہ حدیث اس کے راوی ایک ہی ہے. تفرد به عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو صرف عمر ابن الخطاب نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ثم تفرد به عن عمر علقمہ ابن وقاص، پھر عمر سے بھی صرف ایک ہی راوی نے نقل کیا. ہر طبقے میں یہ فرد ہے. عمر سے بھی ایک ہی فرد نے روایت کیا، اس کا نام ہے علقمہ ابن وقاص. ثم عن علقمہ محمد ابن ابراہیم، اس کے بعد بھی منفرد ہے. اس علقمہ سے بھی صرف ایک فرد محمد ابن ابراہیم التیمی نے روایت کیا، اس کے بعد بھی فرد ہے. ثم عنہ یحیی بن سعید علی ما هو صحیح عند اہل الحدیث، اس کے بعد بھی یہ فرد ہے. یعنی 4 طبقوں تک عمر بن الخطاب، علقمہ ابن وقاص، محمد ابن ابراہیم التیمی اور اس کے بعد یحیی بن سعید. ہر 4 طبقوں میں صرف ایک راوی، اس کا کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں. تو یہ حدیث بھائی اجماعی طور پر آپ کے نزدیک صحیح ہے. بھلے پھر فرماتے ہیں اوضح من ذلك. اچھا اور آپ بتاؤ، اب بات واضح ہو گئی بھائی کہ ان لوگوں نے خود کہا کہ حدیث صحیح حجت ہوتی ہے. بات سنو، حدیث صحیح حجت ہوتی ہے. حدیث صحیح کی شرط یہ ہے کہ اس کا ہر راوی ثقہ ہو، عدل ہو، اور اس نے اپنے اوپر والے سے ملاقات کی ہو، یعنی اس میں انقطاع نہ ہو. اور پھر یہ حدیث جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فدق والی کہ وہ ناراض ہو گئے ابو بکر سے، بات انہوں نے چھوڑ دی ہے، یہ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، اور یہ آپ لوگوں کے نزدیک بالاجماع یہ کتاب صحیح ہے. اور آپ لوگ خود کہتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے نا قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری مسلم ہے. پھر آپ جو ہے بھاگنے کے لیے یہ طریقہ کار نکالو کہ اس کا راوی صرف زہری ہے، تو کیا ہوا؟ تو حدیث کا جو پرنسپل ہے، میں نے اتنے کبار محدثین کے اقوال آپ کو دکھائے کہ انفراد الثقہ بالحدیث لا يضره. ثقہ اگر منفرد کوئی حدیث منفرد نقل کرے تو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا. پھر یہ منفرد بھی نہیں ہے. ابن تیفور نے اپنی کتاب بلاغات النساء میں دوسرے طریق سے بھی روایت بلکہ کئی طرق سے روایت کیا. ابن تیفور جو بخاری کا معاصر تھا، معاف کیجیے گا، ابن تیفور جو بخاری کا ہم عصر تھا، اس نے اپنے کتاب بلاغات النساء میں ایک طریق سے نہیں 4-5 طرق سے روایت کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کو. جی سر بولیں. جی دیکھیں علامہ صاحب، فرسٹ پہ آپ نے بات کی تھی فن حدیث. میں اپنے اسی سوال پر ہوں کہ فن حدیث جو ہے اس کے اندر امت کے اندر ایک اجتہادی مسئلہ ہے. میں کمپلیٹ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، لوگ پریکٹیکل تھیوریز ان کی آتی گئی، پریکٹیکل بھی آتے گئے، انہوں نے کام بھی کیا، تھیوریٹیکل بھی کیا، اختلاف آتا رہا. اب میرے پاس، میں آپ کو ایک جنرل مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک علم غیب کی روایت ہے. دوسرا مذہب والا اس علم غیب کی روایت کو نہیں مانتا. میرے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے، اس کے نزدیک وہ روایت غلط ہے. اب میرا فرض یہ نہیں بنتا کہ میں اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤں، اس کا فرض یہ نہیں بنتا کہ وہ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے. ہو سکتا ہے دونوں کے اصول ڈیفرنٹ ہیں. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصول ڈیفرنٹ سب کے ہیں. ہم کیوں یہ لوگوں پر سنی اور یہ فلاں اور ایک آیت کو لے کر ہم کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں نہیں اس طرح ہی ہوتا ہے نا. میں آپ کو اصول کی تو بات کر رہا ہوں. جس طرح بخاری میں آپ مجھے وہ ایک روایت کی بات کریں، میں نے زہری سے یہ نہیں کہا کہ ایک روایت صحابی سے ہوا تو ہم نہیں مانتے. میں نے اسے یہ کہا تھا کہ 5 روایتیں زہری سے آئی ہیں اور ان 5 روایتوں میں لفظ ڈفرینٹ ہے. روایت میں نے لفظوں کے بعد لفظ آپ مجھے بتائیں کہ اگر الفاظ اگر ڈفرینٹ ہیں، ان میں اگر الفاظ ڈفرینٹ ہیں، ان میں الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ ایک سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے. ایک سے دوسرے کی تکذیب نہیں لازم آتی. کئیوں میں ایک سے آپ مجھے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ ایسے ڈفرنس ہے الفاظ میں، جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں آپ پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ میں ڈفرنٹ ہے، الفاظ ڈفرنٹ ہے، لیکن اس سے ایک دوسرے کی تکذیب لازم نہیں آتی. ایک بات ایک ہی ہے، میں نے الفاظ دوسرے الفاظ میں کہا آپ کا تعلق پاکستان سے، آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے. اگر آپ کا ادعا یہ ہے میرے بھائی
کہ زہری نے جو روایت کی اس کے الفاظ اتنے ڈفرنٹ ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کی تکذیب ہوتی ہے. کہ مثلا ایک میں کہہ دوں کہ آپ پاکستانی ہیں, میں پھر کہہ دوں کہ نہیں آپ برٹش ہیں, تو اس میں دونوں میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کے اختلاف کے آپ مدعی ہوں دکھائیں ہم. پھر آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, تجزیہ احادیث اجتہادی مسئلہ ہے, ایک حدیث کو آپ علم غیب کی حدیث کو آپ سمجھتے ہیں, دوسرا فقہ والا نہیں صحیح سمجھتا, تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اگر ایسی حدیث ہے جو سب فرقوں کے نزدیک صحیح ہے, ایک ایسی حدیث آ جاتی ہے ہمارے پاس جو آپ کے پاس بھی صحیح ہے, ہمارے پاس بھی صحیح ہے. آپ کے حدیث میں بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فتح کا مطالبہ کیا ہے, ابو بکر نے فتح نہیں دیا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ ناراض ہو گئی ہیں, پھر ان سے بات نہیں کی ہے جب تک ان کی شہادت ہو گئی, وفات ہو گئی, پھر ان کی نماز جنازہ تک بھی نہیں بلایا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی یہی حدیث ہے. تو آپ اس کا قیاس کیسے کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ جو دوسرے فرقے اس کو نہیں مانتے؟ یہ تو بالاجماع آپ کے نزدیک صحیح ہے حدیث بخاری مسلم. کون ہے جماعت مخالفین میں جو کہتے کہ بخاری مسلم ہمیں اس کو صحیح نہیں مانتے؟ یہ تو آپ کے علماء حدیث اور غیر علماء حدیث سب بالاجماع بخاری مسلم کے احادیث کو صحیح مانتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی بھائی؟ جی سر. نہیں علامہ صاحب, اس میں صحیح روایت تو پھر دوسری طرف بھی ہے نا, جس میں حضرت عباس اور حضرت علی کا, میں وہی بتانے لگا ہوں نا کہ حضرت عباس والی روایت, اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی بخاری شریف میں. وہ آپ پہ ہمارے پاس ہم پہ حجت نہیں ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک آپ کی کتاب میں ہوگا, آپ مان لیں اس کو, مثلا کو ناراض ہو گئے, پھر وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی ایسا نہیں کیا, پھر ان کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا ہو یا یہ کیا ہو, اس طرح تو آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایسے احادیث ہیں وہاں پہ حجت نہیں ہے, وہ آپ لوگوں نے نقل کیا ہے. آپ کے نزدیک جو حدیث ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا حق سمجھ کر فدق کا مطالبہ کیا, ان لوگوں نے فدق ان کو نہیں دیا ہے, اور وہ سیدت, یہ بھی آپ کے پاس بالاجماعی صحیح ہے کہ وہ سیدت نساء اہل الجنہ ہے. وہ ایسی دنیا پرست انسان نہیں ہے ہماری طرح, وہ سیدت نساء اہل الجنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ میرے جگر گوشہ بدعتی یؤذیہا ما یؤذینی, جو ان کو اذیت کرے وہ اس نے مجھے اذیت کی. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ ناراض ہو گئی. جو ہی ابو بکر نے کہہ دیا کہ میں نے تو پیغمبر سے یہ سنا کہ ہماری میراث, فوراً ناراض ہو گئی, بات چھوڑ دی ان سے, اور وہ آخر تک ان سے بات نہیں کی. تو واضح دلیل ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت زہرا ابو بکر کو غاصب سمجھتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کن کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی. وہ سیدہ نساء اہل جنہ ہیں, وہ جھوٹے نہیں بولتی ہیں. وہ اس طرح وہ ممکن ہی نہیں کہ سیدہ نساء اہل جنہ کو اپنے میراث, ناجائز میراث کا مطالبہ کریں. اور رسول پاک ان کے بابا, ان کے والد گرامی خاتم الانبیاء ہیں, وہ اپنی بیٹی کو میراث کے مسائل نہ سکھائیں. وہ میراث کے مسائل جو مخصوص صرف بیٹی کے لیے, دنیا میں ہر جتنے مسلمان ہیں ان کے باپ سے ان کو ارث ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ واحد وہ بیٹی ہیں کیونکہ ان کے والد نبی ہیں, ان کو ارث نہیں ملتی, تو کیوں ان کے بابا نے ان کو نہیں سکھایا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح دلیل ہے, واضح دلیل ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کو غاصب سمجھتے تھے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل حدیث ہے کہ شیعہ مذہب میں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے, ایک بات تو آپ ایکسپٹ کریں کہ جو میں نے فن حدیث پہ بات کی ہے اس میں اختلاف ہے, لہذا اس اختلاف کی وجہ سے ہم جو روایت ناراضگی والے ہم اہل سنت کے ہاں کوئی اس کو صحیح نہیں مانتا. آپ نے بہت ساری کتابوں میں دکھایا نا وہ صحیح ہے, کوئی ایک عالم دین کا پرنسپل ڈیفرنٹ ہوگا نا, میں وہی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ پوری منہج اہل سنت کے خلاف ہے. دوسری میں سور الکافی کی بات کر رہا ہوں. سور الکافی میں پاکستان کے جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی امام نے مہر لگائی ہے, کتاب آپ کے لیے کافی ہے. اور اس میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں شیعوں کا مدرسہ ہے, وہاں پہ میں نے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ ساری روایتیں ٹھیک ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا نہیں اس میں ساری روایتیں ٹھیک نہیں ہیں, بیچ میں کچھ روایتیں ہیں جو غلط ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ساری روایتیں اس کے اندر ٹھیک ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا اور ان کا آپس میں اختلاف آ گیا, کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے تو ڈائریکٹ علم نہیں نا ملتا, ہر بندے نے اپنے نالج کے مطابق اسے علم کو لیا ہے, تو آپ دونوں کا آپس میں اختلاف ہے. اب مجھے بتائیں میں آپ کی طرف جاؤں یا ان کی طرف جاؤں, دونوں میں سے میرے پاس کیا آپشن ہے؟ مجھے وہ اپنے آپ کو بتاتا ہوں نا آپشن مجھے بتا دیں آپ. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جو علم حدیث کے پرنسپلز بتائے ہیں وہ بالکل آپ نے غلط بتائے. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے,
پرنسپلز بھی آپ جو ہے نا وہ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں وہ پرنسپل بھی آپ جو ہے بھول جاتے ہیں. نہیں پرنسپل جو ہے نا جو اصول الحدیث آپ نے بالکل یہاں پہ شیعوں کے مقابلے میں جب آ جاتے ہیں تو پرنسپل آپ کے سب جو ہے نا وہ نقلی بن جاتے ہیں, اصلی پرنسپل آپ بھول جاتے ہیں. علامہ صاحب دیکھیں میں نے یہ بات ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ اصول الحدیث میں امت کے محدثین اور فقہاء کرام کا آپس میں اختلاف ہے, وہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اس کی بیسٹ اگزامپل میں نے اصول الکافی کی دی ہے. آپ نے کہا ساری روایتیں ٹھیک ہیں, پاکستان کے شیعہ سے کلیم نہیں کرتے ساری روایتیں صحیح ہیں. اس کا مطلب آپ کے ابھی سنو میرے بھائی, آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بخاری مسلم یا اختلافی ہیں, کچھ لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کچھ لوگ غلط مانتے ہیں. او بھائی یہ پرنسپل کیوں اپنے غلط بتاتے ہو؟ کون ہے جماعت عمریہ میں جو بخاری کو نہیں مانتا؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی, المجلد الاول چھاپ دار الفکر سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہ آپ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 24 میں. یہ آپ کے مذہب کے علماء ہیں, میرے مذہب کے علماء نہیں ہیں. اتفق العلماء, سب علماء کا اجماع ہے رحمهم اللہ علی ان اصح الکتب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاری و مسلم. کہتا ہے سب علماء کا اجماع ہے. آپ کہتے ہیں نا اختلافی مسئلہ ہے, وہ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے, ہم اس حدیث کو مانیں نہ مانیں. بھائی وہ اختلافی مسائل کو آپ کیوں خلط کرتے ہیں ان مسائل کے درمیان جس پہ سب امت کا اجماع ہے؟ بخاری مسلم کی صحت پہ آپ کے سب علماء کا اجماع ہے, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کا جو مسئلہ ہے اس پہ سب فرقوں کا اجماع ہے, کیونکہ سب نے روایت کیا. آپ کیوں اس میں خلط کرتے ہیں؟ اس کو آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں آپ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. اتفق العلماء, سب علماء کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کیا ہے؟ بخاری مسلم ہے. وتلقتها الامة بالقبول وتلقتهما الامة بالقبول. پوری امت نے, یہ کہتے ہیں پوری امت ہے, کیونکہ وہ شیعہ کو امت سے نہیں سمجھتے شاید, پوری امت نے بخاری مسلم کو قبول کیا ہے. یہ کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب, چھاپ دار الکتب العربی. اس کتاب میں فرماتے ہیں اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری ثم مسلم وہما اصح الکتب بعد القرآن. سب سے پہلے جو خالص صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے, پھر مسلم ہے, اور یہ صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد. یہ تو تم اجماع کے ساتھ کہتے ہو کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے, اور پور سب کا اجماع ہے کہ احادیث اس کی سب صحیح ہیں. پھر آ کے ادھر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بخاری میں اختلاف ہے, ہمارا بخاری میں اختلاف ہے. یہ کتاب علوم الحدیث لابن صلاح الشہرزوری, تحقیق نور الدین عطر, یہاں پہ اول من صنف الصحیح البخاری محمد بن اسماعیل الجعفی, وتلاه ابو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوری بلی, ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه لا يشارك في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. سب سے پہلے صحیح کتاب کس نے لکھا ہے؟ بخاری, پھر مسلم نے لکھا ہے, اور مسلم نے بخاری سے بہت استفادہ کیا ہے, اور ان دونوں کی کتابیں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. یہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, تالیف المحدث الكبیر شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی, جزء اول, چھاپ دار الجیل بیروت کے لبنان میں چھپی ہے سنہ 2005 میں. ایک منٹ ایک سیکنڈ میں روک رہا ہوں, ایک سیکنڈ. مجھے صحیح کا مطلب بتا دیں کہ اس میں ساری روایتیں 100% صحیح ہیں. کسی میں سنو ابھی آ جائے گا بھائی, ابھی آ جائے گا. اما الصحیحان عبارت خوب, میں ایک دفعہ اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے, معاف کیجیے. اما الصحیحان فل پیج, اما الصحیحان بخاری اور مسلم کو صحیحین بولتے ہیں نا, فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع. بخاری مسلم کی جو روایات ہیں سب محدثین کا اجماع ہے, جو ان میں روایات متصل ہیں سند کے ساتھ ہیں, یہ سب کا اجماع ہے کہ صحیح ہیں, یقینی طور پہ صحیح ہیں. وانهما متواتران الى مصنفيهما, اور یہ دونوں کتاب جو ہے مصنف, ان کے مصنف تک ان کی اسناد, یعنی بخاری کی کتاب کی سند بخاری تک, مسلم کی کتاب کی سند مسلم تک متواتر ہے.
وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين، متبع غير سبيل المؤمنين. اور جو بھی شخص ان کے سند میں اس کتاب میں کی شان میں تقلیل کرتا ہے، کمی اس کو شان کو تہوین بولتا ہے، اس کو خفیف بنانا، سبک کرنا، اس کو شان کو نیچے لانا، وہ جو ہے بدعتی ہے اور مومنین کے راستے سے خارج ہے. اچھا، یہ کتاب ہے میرے بھائی قواعد التحدیث میں فل پیج کر دیتا ہوں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں تاکہ سب کو نظر آ جائے. قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، بھلے تالیف محمد جمال الدین القاسمی، صفحہ نمبر 241 میں. اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع. سب محدثین کا اجماع ہے کہ اس میں سب جتنی روایات ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. یہ کتاب ہے عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، تالیف محمود ابن احمد العینی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 24. اتفق علماء المشرق والمغرب، اتفق علماء الشرق والغرب، مشرق مغرب کے سب علماء کا اجماع ہے على انه ليس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من الصحیحین البخاری ومسلم، کہ قرآن کے بعد بخاری مسلم سے کوئی صحیح کتاب ہے ہی نہیں، کوئی صحیح کتاب ہے ہی نہیں. حج الساری مقدمۃ فتح الباری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 458 میں. اطباق جمہور الامہ على تسمیت الکتابین بالصحیحین فهو بمثابة اطباق الجمہور على تعدیل من ذکر فیہما. بلی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کتاب جو ہے دونوں صحیحین ہیں، دونوں صحیحین ہیں. اچھا، تو میرے محترم بھائی، جب یہ آپ کو پتا چلا کہ اس کی سب، جب اجماع ہے کہ اس کی سب روایات صحیح ہیں اور یہ صحیح ترین کتاب ہے بخاری مسلم کے بعد، آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس علماء کا کہاں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ کیوں اس کو آپ وجہ بتاتے ہیں نا. آپ ایک منٹ کیوں اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے؟ بھائی صاحب، یہ وجہ اس کی یہ ہے، میں بتاتا ہوں. یہ کتاب صحیح بخاری ہے، کتاب ہے صحیح البخاری، بلکہ میں اس کو فل پیج کروں. صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں کتاب سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 667 میں 667 فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ بالاجماع صحیح. اچھا، اس کے بعد بالاجماع صحیح مسور ابن مخرمہ نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر گوشہ ہیں، جنہوں نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ جب سمجھ آئی نا، پھر آتے ہیں صفحہ نمبر 550 میں، کتاب فرض الخمس میں. ان فاطمہ علیہ السلام، حدیث نمبر 3092، ان فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سألت ابا بکر بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لها میراثا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرا میراث مجھے تقسیم کرو، مجھے دے دو. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ان کا جو میراث ہے مجھے دے دو، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. فقال لها ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکر نے ان سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. جو ہی یہ سنا بی بی سلام اللہ علیہ فغضب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو غضب آ گیا، بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی. اور خود انہوں نے روایت کی ہے کہ بی بی کو جو غضبناک کر دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیتا نا، وہ تو میں نے دکھا دیا سیدۃ نساء اہل الجنہ. اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو ان کو غضب نہیں آتا. متقی انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غضب نہیں آتا.
سچی بات سے ہو سکتا ہے بابا کی شریعت ہو، ان کو غضب آ جائے، اور ان کا غضب کس کی غضب ہے؟ بی بی کی غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غضب ہے۔ ابو بکر کے اس حدیث اس نے افتراء کیا، اس کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ جو ہی لا نورث ما ترکنا صدقہ، ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تو میراث نہیں ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، فغضبت، تو اس وجہ سے فا تفریح کے لیے ہوتا ہے، یعنی ما قبل ما بعد کی سبب ہے، ما قبل ما بعد کی سبب ہے۔ انت اتیانی فاکرمک، اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تیرا اکرام کروں گا، یعنی تیرا آ جانا سبب ہے کہ میں تجھے اکرام کر دوں۔ یہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے۔ ابو بکر نے جو ہی کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی۔ بی بی کا غضب یعنی اللہ کی غضب۔ ابو بکر نے جو ہی یہ حدیث سنائی ہے، فغضبت فاطمہ، یعنی پیغمبر بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے ہیں، تو اللہ غضبناک ہوئے، تو واضح دلیل ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر غضبناک ہو جائے، اپنی حدیث سے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی ہی بیٹی کو جو سیدۃ نساء العالمین ہے ان کو ان کے میراث کا حکم نہ سمجھانے، اور قرآن فرماتا ہے وقوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کے آگ سے بچا دو۔ فحجرت ابا بکر، پر انہوں نے ابو بکر سے دوری اختیار کی۔ فلم تزل مہاجرت حتی توفیت، پھر انہوں نے ابو بکر سے کبھی بات نہیں کیا جب تک ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اور یہی حدیث ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 749 پر، فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت۔ بھلی ابو بکر سے ان کی کیا ہوگی؟ وہ ان پہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی، اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا، پھر ابو بکر کے ساتھ اپنی وفات تک انہوں نے بات نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ حدیث اختلافی ہے، حدیث اختلافی نہیں ہے، یہ حدیث اجماعی طور پہ صحیح ہے۔ شیعہ نے بھی روایت کی، آپ نے بھی روایت کی، آپ کے علماء کے نزدیک بھی اجماعی طور پہ صحیح ہے۔ اوکے میرے بھائی، مزید بولیں۔ ایک میرا کوشچن جی، حدیث فن پہ آپ نے شروع میں بات کی تھی، اصول کافی پہ آپ نے کہا تھا میری ساری، میں اس کو صحیح ترین کتاب مانتا ہوں۔ اچھا، پہلا سوال یہ کہ کچھ شیعہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ اس کو کسی امام نے کہا کہ یہ کتاب کافی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے جو شیعہ کلیم کرتے ہیں؟ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، ویسے جو شیعہ کلیم کرتے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یا ایسے عوام میں مشہور ہو گئی، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا سول الکافی میری نظر میں ساری ٹھیک ہے، تو پاکستان کے شیعہ کے لوگ کہتے ہیں اس میں کچھ روایتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں بھی ہے۔ اب میرا یہ سوال شروع میں تھا کہ میں آپ کی تسلیم کروں یا اس کی تسلیم کروں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں ساری روایتیں ٹھیک ہیں، مجھے اپنا پرنسپل بتا دیں، آپ کس پرنسپل کہہ رہے ہیں کہ میں اصول الکافی کی ساری روایتوں کو ٹھیک مانتا ہوں؟ مجھے آپ کا ہر فن میں اس فن کے علماء کے پاس جایا جاتا ہے۔ اب ہم جب کہیں گے نا کہ لاہور کی تاریخ کیا ہے، تو لاہور کے مورخین کے پاس جائیں گے نا۔ عمران خان کو کیا پتا کہ لاہور کا جو ہے وہ تاریخ کیا ہے؟ عمران خان سے پوچھنا ہے تو کرکٹ کا پوچھنا، وہ کرکٹ اس کو زبانی یاد ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے اسپیشل کیا آپ سنیں نا، آپ سنیں، عمران خان کو کرکٹ پہ بہت عبور ہے، عمران خان کو سیاست آتا ہے کیونکہ وہ سیاسی بھی بن چکا ہے۔ اب عمران خان سے آپ آ کے پوچھیں مثلا وہ میڈیکل سائنس کے سوال، وہ تو نہیں جانتا بیچارہ، یا تاریخ کے مسائل پوچھیں یا شریعت کے مسائل پوچھیں، وہ اس کو تو نہیں جانتا۔ اب شیعہ حدیث کے متعلق جب آپ پوچھتے ہیں نا، شیعہ محدثین سے آپ پوچھیں گے، شیعہ علماء سب محدث نہیں ہیں، شیعہ علماء سے نہیں کہ سب ان کو حدیث آتی ہو، شیعہ علماء بیچارے اکثر ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا، اکثر جو آپ کے شیعہ پاکستان میں جو مولوی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بیچارے 2-3 مجلس پڑھ کے ان کا گزارا کر لیتے ہیں۔ اور کچھ جو علماء کچھ پڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی حدیث نہیں پڑھے ہوتے انہوں نے، یعنی شیعہ علماء حدیث بہت کم پڑھتے ہیں۔ جب آپ شیعہ محدثین کے کتب میں مراجعہ کرتے ہیں، مثلا علامہ مجلسی ہے، محدث فیض کاشانی ہے، شیخ حر عاملی ہے، مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ لوگ ہیں، تو ان کا اجماع ہے کہ کافی کے سب روایات صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، کافی۔ اب دیکھیں آپ وہ علماء جن کا حدیث پہ ان کا کام ہی نہیں حدیث پڑھنا اور حدیث پہ تحقیق کرنا ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے فتویٰ دینا، وہ مجتہد لوگ ہیں، یا مثلا وہ مجتہد بھی نہیں ہے، خود مقلد ہیں، ان کی باتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے،
جیسے آپ عمران خان سے پوچھیں نا کہ لاہور کی تاریخ کیا ہے یا مغلیہ سلطنت کی تاریخ کیا ہے، وہ تو آپ کو ایک دو جملے تو بتا دے گا نا، وہ تو خاموش تو نہیں رہے گا، آپ کو کچھ سنائے گا ادھر ادھر سے. یا نواز شریف سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ مغلیہ خاندان کے متعلق، وہ تو اس کی ویلیو نہیں ہے اس کی رائے کی، کیونکہ وہ اس فن میں اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ ایسی سنی باتیں آپ کو بتا دے گا. اسی طرح جب آپ آ جاتے ہیں فن حدیث میں، تو ابھی جب میں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی جتنے کورس کیے ہیں وہ بڑے بڑے محدثین سے کوٹ کیے نا، ابن صلاح الشارزوری، یحییٰ ابن شرف النووی وغیرہ وغیرہ. تو اس فن کے علماء کے نزدیک جایا جاتا ہے. شیعہ محدثین کا اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ حدیث کافی کے حدیث میں کیا کوئی ضعف بھی ہے بھی یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، سب اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. ہاں غیر محدث حضرات جو ہے نا، غیر محدث حضرات وہ جو مرضی کہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی. ابھی مثلا آپ کا جو غیر حنفی عالم ہے، فرض کریں عالم حنفی نہیں ہے یا کوئی عالم بریلوی نہیں ہے، وہ کسی اور فرقے سے تعلق ہے، آپ اس سے حنفی مذہب کے حنفی فقہ کے متعلق پوچھیں نا، وہ اس کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اگر یا کوئی اگر شخص بریلوی نہیں ہے، وہ بریلویوں کے متعلق تحقیق نہیں ہے، اس سے آپ بریلویوں کے متعلق پوچھیں، وہ کچھ کیا سنا بھی دے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ سر اور شیعہ مذہب میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں، ان کی جتنی بھی روایات ہیں، وہ سارے محدثین کا ایک ہی ہے. جس نے صحیح کہا وہ سارے صحیح کہتے ہیں اس کو، جس نے ضعیف کہا وہ سارے ضعیف کہتے ہیں. یعنی کہ ایک اصول ہی ان کے ہاں. وہ شیعہ احادیث وہ صحیح ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لکھے گئے اصول، جو معتبر اصول تھے، ان سے لیے گئے ہیں، وہ احادیث صحیح ہیں. وہ جو احادیث اصول کہتے ہیں کتاب حدیث کو، پرانے زمانے میں کتاب حدیث کو اصول بولتے تھے. جو وہ احادیث جو شیعہ کتب میں موجود ہیں اور وہ اصول سے لیے گئے، وہ سب کے سب صحیح ہیں، لغوی طور پہ صحیح ہیں، نہ کہ اصطلاحی طور پہ. یعنی واقعاً وہ ائمہ علیہ السلام کے کلام ہے. ہاں اگر لیکن جو ان میں سے نہیں لیے گئے تو ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے اسے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، خدا کو جزائے خیر. چلیں آپ دوسروں کو بھی تھینک یو میرے بھائی. مجھے معاف کریں اگر میں نے آواز اٹھایا اور زیادہ بولا آپ کو. اب ہمارے بھائی نہیں کوئی، بلکہ آپ ہمیں معاف کریں، کوئی ایسی بات نہیں. آپ سے بہت استفادہ کیا، خدا جزائے خیر تھا. تھینک یو سر متین بھائی، تھینک یو.